علیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فتح مکہ، اور یہ پڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں نے آپ کو 3 ٹاپک کل کرائے ہیں۔ پہلا تھا غزوہ ذات الرقاع، دوسرا عمرہ قضا تھا، اور تیسرا معرکہ موتا۔ کوئی سوال آپ کا ہو ان کے بارے میں؟ آپ کا سوال نہیں ہے تو میں سوال کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ سیرت کے طالب علم کو دیکھیں نا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ طاقت کا خاتمہ کب ہوا قریش کا؟ صلح حدیبیہ پر۔ صلاح جب حدیبیہ کے بعد اب سنیں، جب سوال کرتا ہوں تو جواب آپ نہیں دیتے۔ اچھا، اب صلح حدیبیہ میں 10 سال کا جو معاہدہ ہوا، اور وہ قریش جو آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے، مدینے کو مٹانے کے درپے تھے، ان کو صلح کرنی پڑی اور اس تسلیم کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جب 10 سال کا معاہدہ ہوا، آپ سوچیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا بڑا دشمن جو 6,000 قبائل کا لشکر لے کے تھا، وہ یہود تھے۔ آپ نے فوراً اس کے بعد 7 ہجری کو رخ کیا، غزوہ خیبر میں فتح کر لیا سارے یہودیوں کے قلعوں کو، جو آپ نے بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اب تیسرا گروہ تھا، اور تیسرا گروہ تھا مشرکین جو تھے، دیگر قبائل جن کا 6,000 لشکر تھا۔ اب ان کا ایک مسئلہ تھا جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا ہے، آپ نوٹ فرمایا کریں، کہ یہ قبائل جو تھے یہ خیمہ زن ہوتے تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اٹھایا وہاں سے چل دیے۔ اگر ان کی ایک، جس طرح مکہ میں کافر تھے نا سارے، اور خیبر میں سارے یہودی تھے، دونوں کو آپ نے فتح کر لیا، لیکن ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو ذات الرقاع ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بہت قبائل کا ایک گروہ حملہ کرنا چاہتا ہے مدینہ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقاع کی جگہ پر ان کو جا لیا، اور پھر ان کو کافی حد تک نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پھر وہ بعد میں ابھر نہیں سکے، مقابلے پہ نہیں آ سکے۔ تو جو مقصد تھا کہ یہ قبائل جو کافر قبائل ہیں ان کو قابو میں لایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی ہدف حاصل کر لیا۔ عمرہ قضا کیا چیز ہے، جلدی بتائیں۔ بھائی، آپ کو اچھی پچھلی طرح دفعہ پتہ ایک ہے، بار عمرہ کرنے دیا اس کے، اسی کو قضا عمرہ کر دیا۔ جب میں بولنے لگوں تو پھر چپ رہا کریں، یا تو فوراً جواب دیا کریں، وقت ضائع مت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان سے معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، لیکن اس بات طے ہو گئی تھی اگلے سال آپ ہیں۔ تو وہ عمرہ جو نہیں ہوا اس کا قضا آپ نے اگلے سال فرمایا۔ تو یہ عمرہ قضا تھا، ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ آپ ایک 2 3 دفعہ پڑھیں گے، اپنے نوٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑی بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو۔ اور معرکہ موتا، یہ معرکہ موتا کیا چیز ہے، جلدی بتائیں۔
सारी मैंने कल कवर की हैं, जल्दी बताएं। आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपने खत दे के भेजा था हाकिम बसरा बुसरा को, उस उस साहबी का सफीर को नाम क्या कत्ल कर था? दिया था। उस साहबी का नाम क्या था भाभी? हारिस बिन उमैर। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो उनके गवर्नर ने उसको उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया था, तो इसके बदला लेने के लिए मारका मूता हुआ था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मार्का मौता में हजरत जैद बिन हारसा को आपने बताया, उसका बनाया अमीर लश्कर का। और फिर आपने हिदायत दी कि अगर जब वो शहीद हो जाएं, अपना हजरत जैद बिन जैद बिन हारसा, हारिसा, तो फिर किसको बनाएं अमीर? हजरत जाफर को। हजरत जाफर भी शहीद हो जाएं तो किसको? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन रवाहा। रवाहा। शाबाश, शाबाश। ये सब चीज़ें देखें, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल समझ में और अजबर होनी चाहिए कि अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ ना, जब ये वहां पहुंचे, और मकसद ये था कि उसका बदला लिया जाए हारिस बिन उमैर का, लेकिन वहां सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 1 लाख का लश्कर तो रोमियों का था, और 1 लाख लश्कर जो रोम कबाइल थे रोमी सल्तनत के जेर तहत, 1 लाख उनका, तो 2 लाख मुसलमान, 3 हजार, और वो 2 लाख। अच्छा, अब ये सारे शहीद हुए। बिल आखिर उन्होंने मुसलमानों को, जैसे हुजूर ने फरमाया कि आप खुद सिलेक्ट कर लें, तो उन्होंने हजरत इनको खालिद बिन वलीद। खालिद बिन खालिद। वलीद को सिलेक्ट कर लिया, जजाकल्लाह। तो खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर हैबत तो उन पर तारी हो चुकी थी कि 2 लाख का लश्कर किस तरह वो बहादुरी से लड़े, मुसलमान उसकी मिसाल नहीं मिलती। और तारीख में ये वाहिद केस है जहाँ पे 3 हजार मुसलमान मुजाहिदीन और 2 लाख का काफरों का मजमा लश्कर। तो लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद ने कमाल की वो लश्कर की तरतीब दी कि वो समझे कि यार ये पीछे इनसे मदद आ गई है, कुमक आ गई है। पहले ही काबू 300 ही नहीं आ रहे थे, 3 हजार ही नहीं आ रहे थे, फिर तो आ गई। तो उन्होंने इसी तरह अपने लश्कर को पीछे हटा के वापस ले गए। लिहाजा, लेकिन उससे धाक बैठ गई मुसलमानों की। और सबसे बड़ी जो उस वक्त की दुनिया की ताकत थी वो रोमी सल्तनत थी। उस पर ऐसा रोब पड़ा कि फिर बाद में फतूहात का एक सिलसिला शुरू हुआ। और इसी तरह हजरत उमर के ज़माने में आप देख लें कि ये सल्तनतें दोनों, रोमी भी और दूसरे नंबर पर जो बड़ी सल्तनत थी ईरानी, वो दोनों ख़त्म हो गई। तो ये था कल का लेक्चर तीनों की। फिर मैंने आपके सामने, आपके पास किताब है, बराए मेहरबानी इसको पढ़ें समझें। आज का टॉपिक है फतेह मक्का। आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा फतेह मक्का, पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, अब पहले देखें ना, काश आप, अल्लाह ने कितना बड़ा दिमाग आपको दिया है, कितनी बड़ी सलाहियतें दी हैं। पहले तो आप ये सोचें कि 13 साल जो मक्के में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे, मैं 13 साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ जब नबूवत मिली है आपको। तो हालांकि आप पैदा जाहिर से बचपन जवानी सब वहीं गुजारा, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली थी। उसके नबूवत के 13 साल आपने मक्के में गुजारे हैं, और वो 13 साल इंतहाई मुश्किल थे। पहले 3 साल आराम रहा क्योंकि दावत सरेआम नहीं दी। जब सरेआम दावत दी, और वो तीसरे साल के बाद शुरू हुई, वंज़िर अशीरतकल अब अकरबीन, ये सूरह शुरा की आयत है। तो आप देखते हैं कि गोया कुरैश जो थे, वो तो
اس قدر مخالف ہو گئے کہ اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 13ویں صدی، نبوت کے 13ویں سال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نبی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ کا گھر محاصرے میں تھا کیونکہ وہ اس کو نافذ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی، آپ چھپتے چھپاتے نکلے۔ اور آپ کو اگر اس دعا کو پڑھیں دوبارہ، اور ضرور پڑھیں کہ کس قدر ہجرت کرتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اظہار کرتے ہیں مکہ سے محبت کا، بیت اللہ سے محبت کا۔ وجہ بلا کیوں محبت آپ کو کیوں تھی بیت اللہ سے؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، کیونکہ یہ وہ ایک تو چیز۔ وہاں پر حرم تھا، خانہ کعبہ تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف کیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی وہ محرومی بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ آپ علیہ وسلم اس کی سے پہلے پیدائش بھی عبداللہ، حرم لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگوں کو بتائیں کہ سب سے پہلے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر، رینوویشن جو ہے، وہ حضرت ابراہیم نے کی۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل تھے۔ تو کعبہ سے تعلق ایک روحانی تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد تھے بنی اسماعیل کی، اور حضرت ابراہیم کی۔ آپ ان کی دعا کا نتیجہ تھے۔ جو پیغمبری آپ کو ملی ہے رسالت، وہ آپ بقرہ کی 129 پڑھ لیں آیت، تو کیوں نہیں آپ یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے رہتی کہ اتنی محبت جو تھی، جس کا آپ حرم کہہ رہے ہیں، اس حرم سے محبت کی وجوہات یہ تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بوجھ دل سے مکے سے ہجرت فرمائی ہے، کیوں کہ وہ قریش مکہ قتل کرنا چاہتے تھے آپ کو۔ اب وہ ساری ہجرت کی تفصیلات میں بتا چکا ہوں آپ کو، کئی دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آج میں اور آپ بھی غالباً انہی کی ایفرٹس کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اگر وہ اتنا بتہ نہ مارتے تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ لہذا اب اس مکہ کو فتح کرنے کا دور آ گیا ہے۔ ذرا نوٹ کریں، وہ مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا ہے نا، 8 سال پہلے۔ ہجری کا مطلب ہے تاریخ شروع ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے۔ 8 سال پہلے اسی شہر سے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے کے تحت وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت بھی اس حال میں فرمائی کہ آپ کے پاس کھانے کو سامان نہیں تھا۔ اور پھر آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں، وہ رب جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جس نے ہمیشہ رسولوں کی مدد کی، اس نے ایسی مدد کی کہ 8 سال بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں تاکہ مکہ کو فتح کریں۔ اب اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب سب سے پہلے تو وجہ کیا تھی؟ یہ جو مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کرنے کے لیے جو سارا سلسلہ تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ کے پیج 535 پر غزوے کا سبب، غزوہ فتح مکہ۔ اچھا، اب آپ کو اس وقت بھی پتہ ہے اور آج بھی پتہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب یہ معاہدے ہو جاتے ہیں دو ملکوں میں، یا جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے معاہدے ہیں، مثلاً ان کا ایک معاہدہ تو حملہ کیا اسرائیل نے، کہاں پر؟ قطر میں۔ قطر پر۔ سمجھیں بات کو، حالانکہ قطر کے ساتھ معاہدہ ہے ان کا، کس کا؟ امریکہ کا، لیکن ان کا باپ تو اسرائیل ہے، تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو معاہدے جب ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان کہ ایک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ آج بھی معاہدے ہو رہے ہیں،
اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت بھی بغلیں بجا رہی ہے کہ اس نے سعودیہ کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کیا ہے۔ لہذا اب جب، بڑے غور سے سنیے، اب جب معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، تو وہاں ایک شک یا ایک شرط یہ تھی کہ جو قبائل چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں، اور جو قبائل چاہیں وہ قریش مکہ کے ساتھ مل جائیں۔ اب اس چیز نے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ آسانی کیا تھی؟ کہ بھائی قبیلے جب اسلام لائیں گے تو ان کو اختیار دے دیا گیا، تو وہ یقیناً مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے۔ اور 9 ہجری میں دیکھیں، فتح مکہ کے بعد اگر آپ دیکھیں کس قدر وفود آئے ہیں پورے قبائل کے وہاں مدینے میں، تاکہ وہ بیعت کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام قبول کیے انہوں نے۔ یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آتی ہے، یدخلون الناس، اللہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ کیفیت ہو تو مسلمان مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد فسبح ربک بحمد ربک واستغفرہ۔ ایکسیلنٹ، فسبح بحمد ربک، اس وقت اس رب کی تعریف کرو جس نے یہ مواقع پیدا کیے۔ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ اس رب کا ہے جس کی تائید اور نصرت سے یہ قبائل آج جوک در جوک آ رہے ہیں۔ فسبح بحمد، اس کی تسبیح بیان کر، بے عیب وہی ہے۔ آپ سے تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ان گناہوں کی معافی مانگیے، ان غلطیوں کی معافی مانگیے۔ انہ کان توابا، توابا کا مطلب ہے وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ذرا آئیے واپس۔ ہوا یہ کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے وقت ہی بنو خزاعہ نے اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنو بکر جو تھے، یہ دونوں قبائل لڑتے رہتے تھے، بنو بکر نے کس کا ساتھ دیا؟ قریش کا۔ اب دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس لیے آپ کو موجودہ دور سے بات شروع کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب ان کی تھی دشمنی۔ ہوا یہ کہ بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، ان کو بہت سخت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے جب پناہ لی کا حرم شریف میں آئے، اور حرم شریف آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حرم تھا۔ کوئی کسی کے باپ کو قتل کر کے بھی وہاں پہنچ جاتا تھا نا، تو وہ وہاں بدلہ نہیں لیتا تھا اس سے۔ تو ان بدبختوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے، اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ قریش۔ انہوں نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا، حرم کے اندر بھی قتل و غارت کی۔ اب جب یہ انہوں نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں تھے، جناب یہ فوراً پہنچے وہاں۔ بزیل ایک ان کا آدمی تھا وہ، اور دوسرا، کیونکہ بزیل کا نام انہوں نے لکھا ہے اپنا، دوسروں نے دونوں اور بھی نام لکھے ہیں۔ تو بنو خزاعہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان ہوا تھا، یہ پہنچے وہاں بنو خزاعہ والے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو اپنی کتاب میں تو لکھیں، دیکھیں پیج 537 پر آئیں، اور عمر بن سالم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد، شعروں میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس ترجمے کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو صرف یہ اشارہ سمجھاؤں گا کہ اس نے کس طرح بیان کیا کہ کیا ظلم ڈھائے ہیں بنو بکر اور قریش نے مل کر بنو خزاعہ پر، حالانکہ بنو خزاعہ آپ کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے تھے۔ اب اگر اتنی ہی بات سمجھی جائے کہ کس قدر انہوں نے مل کر بنو بکر اور قریش نے ظلم ڈھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم
ہو جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا کہ آپ نے پھر ان کے بدلے کے طور پر قریش پر حملہ کیا، مکہ پر حملہ کیا، اور مکہ فتح ہوا۔ یہاں تک کوئی سوال؟ اچھا، اب ذرا آپ پڑھیں ان کی عمر بن سالم جو بنو خزایا کا تھا، وہ کہتا ہے: اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جلنے والے تھے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ یہ بنو خزایا اپنی پرانی تاریخ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ پر زور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہو، اور یقیناً قریش نے آپ کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے گدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا۔ ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ آپ اس کی فریاد دیکھیں اور کس طرح، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا پیج 538 پر: اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت دے رہا ہے، سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بزیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزایا کی جماعت آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتبانی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کا سبب بنا، کہ آپ سے بنو خزایا نے، جو آپ کے بڑے پرانے حلیف بھی تھے، انہوں نے جوائن کر لیا مسلمانوں کو، اور بنو بکر جو انہی کے دشمن تھے، کس کے؟ بنو خزایا کے، انہوں نے جوائن کر لیا قریش مکہ کو۔ اور یہ ساری لڑائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں بنو خزایا کو بنو بکر مار رہے تھے اور ان کی پشت پر تھے قریش، اور قریش نے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا، وہاں بھی ان کو مارا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پیج 538 پر تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینے میں۔ اچھا، یہ کیوں مدینے گیا بلا؟ کس کس چیز کی تجدید کرنے گیا؟ کیوں کرنے گیا؟ بتائیں مجھے۔ صلح میں وہ جو حدیبیہ کا تو معاہدہ چاک کیا گیا، اس کی وجہ اس سے۔ کا بھرپور احساس ہو گیا جب بیٹھ کے انہوں نے سوچا نا کہ ہم نے بنو خزایا کی جو لڑائی تھی بنو بکر کے ساتھ، کس طرح ہم نے مدد کی، تو وہ سمجھ گئے کہ یار یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جب ان کو یہ اس بات کا احساس ہوا تو ان کی میٹنگ ہوئی باقاعدہ قریش کی، اور انہوں نے بھیجا اس کو، کس کو؟ ابو سفیان کو، تاکہ وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دوبارہ تجدید کر دیں، تاکہ وہ کسی طرح سے بنو خزایا کا بدلہ لینے کے لیے جو ان پر لازم ہے وہ نہ کریں۔ لازم کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے قبیلہ جس کے ساتھ عہد و پیمان تھا بنو خزایا، اس پر ظلم کیا مل کر بنو بکر کے ساتھ، لہذا وہ اب مجرم بن چکے تھے، اسی لیے وہ گئے وہاں۔ اچھا، اب ذرا اس کی عقل کی داد دیجئے کہ یہ کتنا دنیا میں، دنیاوی باروں میں کتنا ماہر ہے۔ اس کی ملاقات ہوئی بزیل سے جو وہاں پہنچا تھا مدینے میں۔
یہ حزیل نہیں، لفظ بدائل ہے. ساری دال ہے، دال ہے. آئی ایم سوری، جزاک اللہ. تو بدیل سے جب ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ گیا ابو سفیان کہ یہ ضرور آیا ہے، اور وہ خوف زدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے اطلاع دے دی ہوگی. اس نے جب بدیل سے کہا کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، مدینے سے؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں گیا مدینہ، حالانکہ وہ گیا تھا. اس نے پتہ ہے کیسے پتہ لگایا؟ اس نے کہا اگر یہ مدینہ گیا نا تو اس کے اونٹ نے جو وہاں چارہ کھایا ہوگا اس میں کھجور کی وہ ہوں گی گٹھلیاں. گٹھلیاں. تو اس نے جناب اس جا کے اس جگہ پہ دیکھا جہاں اس نے اونٹ بٹھایا تھا، اور اس نے دیکھا گٹھلی ہے، تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ وہ تو گیا ہے. اب تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں تجدید کر لوں اس صلح حدیبیہ کی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور وہ ضرور ان کا بدلہ لیں گے. سر جی یہ بھی کتنی کمال کی بات ہے کہ اس نے اللہ نے عقل دی اور اس نے کہا کہ یہ توڑا جائے مینگنی، اور اس کے اندر گٹک نکل آئی. یہ کتنی کمال کی بات ہے. زرتاج صاحبہ، عقل اللہ نے دی ہے، کافر عقل دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. بے مومن شک عقل جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس کو استعمال کرتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کافروں نے عقل کو دنیا داری کے لیے، سائنس ٹیکنالوجی میں استعمال کیا. مسلمان نہ کسی کام کے رہے، نہ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا، نہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کے دین کے غلبے کی کوشش کی. بے شک سر جی، مسلمانوں نے خود کو خود ناکارہ بنا دیا ہے. بنایا ہے. ساری رات سوتے ہیں اور سارا دن جو ہے یہ آوارگی میں گزار دیتے ہیں. ساری رات یہ جاگتے ہیں، دنوں کو یہ سو جاتے ہیں. اب ذرا بڑے غور سے سنیے. اب یہ شخص جو ہے، بڑے بڑے پیارے واقعات ہیں، کاش میں اور آپ دھیان دیں. اب یہ مدینہ پہنچتا ہے، اور مدینے میں خود اس کی بیٹی ام حبیبہ جو ہے، اس کی بیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین میں سے ہے، اہلیہ محترمہ ہے. اب سنیں، کاش آپ پڑھیں 539 پیج پر، کہ یہ جب پہنچتا ہے سیدھا گیا ان کے گھر میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے اس کو لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. سبحان اللہ، کیا کہا. یہ محبت کا حد دیکھیں سبحان سر، اللہ، سبحان محبت اللہ. کی یہ حد نبی دیکھیں کریم اپنے صلی اللہ علیہ نبی کے وسلم نبی کی ساتھ. اتباع کا حق ہے. اتباع کا حق ہے. سبحان اللہ. متبع، محبت نہ کہیے، اتباع. محبت، اتباع میں محبت ہوتی ہے. اب وہ شخص جو کتنا عقل مند ہے کہ اونٹ کی اٹھا کے اسے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بدیل جو ہے کہاں گیا ہے. اب اس کی عقل کہاں گئی ہے بتائیں نا مجھے. عقل ایک مومنہ، اس کی بیٹی ہے، مسلمان ہے، یہ کافر ہے، کتنا عقل مند ہے، وہاں اس کے سامنے کتنا بے بس ہے. نوٹ کریں، یہ اللہ کا دین اس خاتون ام المومنین کو اس کے باپ سے زیادہ عقل مند ثابت کرتی ہے. اور کرتی ہے سر نہیں جی کرتی؟ وہ کہتی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، اور اللہ نبی اکبر، کا بستر ہے اور اللہ. آپ ناپاک ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں. ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے. وہ اس کو شر کہتا ہے، حالانکہ یہ خیر اللہ کے ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سراسر خیر ہے. بے شک. اچھا، اب میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں. وہ مایوس ہو گیا کہ یہ بیٹی تو میری کیا مدد کرے گی. وہ پہنچتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، پیج 539 پر. تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تجدید کی میری سفارش کرو، میں کر نہیں سکتا. صحابہ کتنے، اور ابو بکر صدیق جیسا آدمی، دیکھ لیں اس نے کیا جواب دیا اس کو. کیوں کہ میں نہیں کر سکتا. وہ پھر گیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تیسرے پیرے میں دیکھیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ تم میری سفارش کرو. تو انہوں نے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو
تو اس کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا. تم دشمن ہو. دیکھیں عمر کی بات ہی دوسری ہے کہ کس طرح ڈٹ کے ایک مجاہد کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ پہنچتا ہے. اب وہاں مایوس ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ نہ ہیلپ کرنے سے. حضرت عمر نے تو کمال کا جواب دیا. حضرت علی کے پاس پہنچا. اب رشتہ دار ہے حضرت علی کا، تو کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں اے علی، میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبتی تعلق ہے. میں ایک ضرورت سے آیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں. تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دو. حضرت علی نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس ہے. رسول اللہ نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کی کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ہے حضرت علی کو. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. سارے صحابہ دیکھیں مزاج شناس رسول کس طرح ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تم ہوگے ہمارے رشتہ دار، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. پھر اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں، شاید ان کی بات مان لے. وہاں بھی آپ دیکھیں اس کو بڑی بری طرح ناکامی ہوتی ہے. اب جب اس کو ناکامی ہوتی ہے تو وہ واپس پہنچتا ہے. پیج 540 پہ آ جائیے. کیا آنا ہے؟ یہ ذرا آپ ذکیہ صاحبہ اپنا کیمرہ آف کیجئے پلیز. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جب واپس پہنچتا ہے، پیج 540 پہ آئیے، بڑے غور سے دیکھیے. تو وہ اپنی ایک رپورٹ پیش کرتا ہے قریش کو. کہتا ہے جب وہ قریش کے پاس پہنچا تو پوچھنے لگے کہ پیچھے کیا حال ہے، یعنی تم جو گئے تھے. تو ابو سفیان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ابو قحافہ کون ہیں؟ باپ ہیں کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے. ان کے بیٹے کے پاس گیا. یہ اس کی نفرت کا اظہار ہے، ورنہ وہ ابو بکر بھی کہہ سکتا تھا بدبخت. میں ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی. اس کے بعد میں عمر بن خطاب کے پاس گیا، اس سے سب سے کٹر دشمن پایا. ہائے ہائے، یہ ہے صحابہ کہ کافروں کے کس قدر دشمن ہیں. کہ ابو سفیان جو ان کا رشتہ دار ہے، جو ان کے دوسرے قبیلے کا، لیکن بڑی اس کو بھی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تو تمہیں ایک لکڑی کے اویلیبل ہو تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. پھر علی کے پاس گیا تو اس سے سب سے نرم پایا. اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد ہے بھی یا نہیں. لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا امان کا اعلان کروں. میں نے ایسا ہی کیا. اب سنیں جواب. قریش نے کہا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کیا؟ تو کیا یعنی یہ جو امان کا تم نے اعلان کیا اس کا نفاذ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی. دیکھیں یہاں آپ مومنین صحابہ کا کردار دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر عمل درآمد میں انہوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آپ دیکھ لیں وہ ابو سفیان جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نمبر 1 تھا، جو احد میں بھی فوج لے کے آیا، جو بدر میں یاد رکھیں وہ اس پہ تھا، ایک قبیلے کے ساتھ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. احد میں وہ سردار تھا قبیلے کا لشکر کا. اور پھر 4000 کا لشکر جو قریش کا تھا اس کا پھر سردار وہی تھا. 6000 کا لشکر قبائلیوں کا تھا. 10,000 کا لشکر بنو قریظہ اس میں حملہ جو ہوا احزاب کا اس میں.
آج آپ دیکھیں، ذرا نوٹ فرمائیں، 5 سال وہ اور 7 ہجری میں یہ ہوا ہے، 3 سالوں میں صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کہ منتیں کر رہا ہے مدینے میں آ کر وہی شخص جو عہد میں اتنا بڑا لشکر، پھر احزاب میں اتنا بڑا لشکر لے کے آیا، وہ منتیں کر رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا تجدید صلح حدیبیہ کے لیے۔ کبھی نوٹ کریں، کبھی دیکھیں کہ تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کافروں کو پتہ چل گیا کہ اب اس نبی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کس نبی کا؟ جو چھپتے چھپاتے 13 نبی کو نکلا تھا، مکے سے مدینے آیا تھا۔ نوٹ کریں ذرا، سوچیں کہ تاریخ جب اللہ کے تائید اور نصرت آتی ہے تو کتنا طاقتور ہوتا ہے مومن۔ اور انبیاء کے رسولوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، میں نے کئی کتابیں کنسلٹ کی ہیں۔ یہ جو اس کتاب نے لکھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا طرح معاہدے کو اخفا میں رکھا کہ حملے کو، اور بتایا نہیں کسی کو، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی نہیں بتایا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ 10,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات انہوں نے نہیں بتائی، لیکن تیاری کی خبر سب کو تھی، حتیٰ کہ ان قبائل کو بھی تھی جنہوں نے لشکر میں 10,000 تعداد میں اضافہ کیا۔ لہذا آپ کو 2-3 سی کتابیں پڑھنی پڑیں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ لہذا یہ جس طرح کی اخوا یا راز میں رکھنا یہ بتا رہے ہیں، وہ اتنا راز میں نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنا لشکر لے کے پہنچیں رمضان میں، کیونکہ میں نے جانا ہے، حملہ کرنا ہے۔ سر جی ایک اس کی مثال اس طرح بھی ملتی ہے نا، حاطب بن ابی بلتع نے جو خط لکھا تھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی اس کی تفصیل رکھ رہا ہوں۔ یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا بالکل صحیح ہے، اور جو آپ نے مجھے رات کو کتاب دی ہے نا سیرت 3، اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعات سارے درج ہیں، جی سر۔ اور میں نے اس کو رات کو پڑھا ہے، صبح بھی پڑھا ہے، تاکہ میں پوری طرح چیزوں کو سمجھ لوں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے، ہماری بہن کہہ رہی ہے نا، حضرت حاتم بن ابی بلتہ کون ہیں؟ یہ مہاجر ہیں، مدینے میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں موجود تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اور بدر کے جتنے صحابہ بدر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان کی ساری اگلی پچھلی گناہ معاف کر دی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بڑا جی درجہ ہے سر۔ بدر کے صحابیوں کا جی جنہوں جی نے، سر۔ اچھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب حضرت حاتب کی غلطی کیا تھی، اور انہوں نے اس کا ذکر سورہ ممتحنہ کی شروع میں ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیات پڑھوں گا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابہ ہیں، یہ ایکچولی مکے کے رہنے والے نہیں تھے، مکے میں ان کی فیملی آئی تھی اور وہ قریش کے ساتھ رہ رہی تھی۔ انہوں نے بس ان کا اپنا خیال تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ خط کیوں لکھا۔ انہوں نے ایک خط لکھا تاکہ قریش کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کا سراسر مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس سے وہ خبردار ہو جائیں، اور اس احسان کا بدلہ مجھے وہ یہ دیں کہ میرے خاندان جو سارے کا سارا وہاں ہے مکے میں، اس کی وہ حفاظت کرے۔ اس کے لیے اس نے یہ سارا خط لکھا۔ پھر ایک عورت جو واپس جا رہی تھی،
ایکچولی اس عورت کی بھی تفصیلات آپ کو سیرت کی دوسری کتابوں میں مل جائے گی. وہ اصل میں ایک غلام عورت تھی، اور وہ مکے سے آئی تھی مدینہ، اور مدینے سے پھر واپس مکہ جا رہی تھی. تو یہ خط انہوں نے اس کو دیا. اچھا، جب یہ خط اس کو دیا اور وہ اس نے اس خط کو بڑا محفوظ کر لیا، تو اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو ہے خبر مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اوس کو فوراً بھیجا کہ یہ عورت، فلاں عورت جا رہی ہے اور پکڑو اس کو اور اس سے وہ خط لے لو. تو جب انہوں نے واقعی پہنچے اور اس عورت کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ اگر تم خط نہیں دو گی نا تو ہم تمہیں پوری طرح سرچ کریں گے اور پھر تمہاری ساری بے حرمتی ہوگی. وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس نے ان سے کہا کہ بھائی، خط اس نے نکال کے اپنے ساری سر کے بالوں میں رکھا ہوا تھا، دے دیا. جب دے دیا اور خط واپس آیا تو حضرت حاتب کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اس نے تو بڑی غداری کی ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، اور عذر وہی بالکل صاف بتا دیا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، لیکن میری غرض یہ تھی کہ میرے قبیلے کو بچت ہو جائے. اب حضرت عمر سن رہے تھے، انہوں نے فوراً کہا، یہ عمر کے کمال دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے کتنی غیرت ہے اس شخص میں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ مار دوں غدار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عذر کو مان لیا، اور پھر مان کے بتایا بھی. تو حضرت عمر بھی اس کے قائل ہو گئے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لہذا یہ تھا. اور میں اگر آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ جو 60 نمبر پر ہے، قرآن نکالیں اپنے، تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں کہ یہ واقعات کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. سورہ نمبر 60 الممتحنہ، اور بالکل شروع کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. اس وقت مومنوں سے مدینہ میں، اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو ولی مت بناؤ، مددگار مت بناؤ. بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں غالباً کہی ہے کہ یہود و نصارہ کو جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست، دلی دوست مت بناؤ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا حشر کر رکھا ہے. سوچیں، قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرنے والا قرآن کے خلاف چلے، اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں. تو فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی مت بناؤ. تلقون علیہم بالمودہ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا، حالانکہ وہ تو کافر ہیں. بما جاءکم من الحق، اس کے منکر ہیں جو تمہارے پاس حق آیا ہے، قرآن اور رسول. یخرجون الرسول، نبی کو بھی نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تو قصور کیا ہے تمہارا کہ تم رب پر ایمان لائے ہو. اور پھر فرمایا کہ ان کنتم خرجن جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودہ. اور پھر اس وقت جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو اور میری رضا کے لیے نکلتے ہو تو تم ان کے پاس پیغام بھیجتے ہو دوستی کے. انا عالم، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے. بما اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، جو تم ظاہر کرتے ہو. وہ رب سب جانتا ہے.
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو تم میں سے یہ کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہ تھا تبصرہ قرآن کا، لیکن ان کے اس وجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بدری صحابہ تھے، اور پھر ان کو اس کوئی سزا نہ دی۔ اب یہ تو ہو گیا حضرت حاتم کا مسئلہ۔ اب چلتے ہیں واپس کہ مکے میں جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لشکر لے کے نکلتے ہیں، اور حضرت حاتم کا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے جو خبر دی اس پر انہوں نے جو پیغام بھیجا، جو رکا دیا اس خاتون کو جو مدینہ جا رہی تھی، اس کو حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر نے کس طرح پکڑ کر وہ خط ظاہر ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ خط دینے والے حضرت حاتم بن ابی بلتہ تھے، ان کا بھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ پیج 542 پہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر، ذرا نوٹ فرمائیں کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، اور وہ بھی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، ذرا نوٹ فرمائیں کہ کبھی 3,000 سے زیادہ تعداد ہوئی نہیں ہے، اب 10,000 کا لشکر، اور اس میں قبائلی بھی شامل ہیں جو پہنچ چکے ہیں۔ رمضان میں یہ نکلتا ہے کس کے لیے؟ مکے کے لیے۔ اچھا، اب ابو سفیان سخت پریشان ہے کیونکہ وہ ایک سردار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حملہ آور ہوئے تو قریش ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 7 ہجری میں یہودیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذات الرقاع ہو چکا ہے، کافر قبائلی بھی بالکل دب کے بیٹھے ہیں۔ لہذا اب اس نے کیا کیا، اس نے ابو سفیان نے، بڑے غور سے دیکھیے کہ وہ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ تو حملہ ہوگا، لہذا اب وہ تاڑ میں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کے راستے پر ہیں تو ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ عبد المطلب جنہوں نے پالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو کے بال بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور وہ ان کو مل جاتے ہیں راستے میں، اور کس حال میں مل جاتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر جب مکہ کے قریب آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے کہ اپنے الاؤ جلاؤ چولہے اور خوب الگ الگ، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی بہت بڑا لشکر ہے۔ صحابہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان دیتے تھے، وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کا حق ادا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ساری لائٹیں جلائیں رات کا وقت، اور ہر دیکھنے والا پریشان کہ یہ کتنا بڑا لشکر ہے، تو حضرت عباس کی ملاقات ہو گئی ابو سفیان سے، وہ دیکھنے آیا تھا، تو اب انہوں نے اس کو لے لیا۔ ابو سفیان چچیرا بھائی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ یہ دونوں جب دیکھنے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے، تو ابو سفیان تو پریشان ہو گیا کیونکہ سردار تھا نا، کہ یہ لشکر جب حملہ آور ہوگا تو مکے کا تو یہ اینٹ سے ابو سفیان بن حارث ہے، وہ ابو سفیان نہیں ہے۔ ساری یہ ابو سفیان بن حارث پیج 543 پہ، اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ سے ملے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، اب یہاں پر
جو اس پیرے میں ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ ان لوگوں نے بڑی اذیتیں پہنچائی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً انکار کر دیا، لیکن حضرت ام سلمہ نے، جو ام المومنین ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہیں، آپ کے ہاں سب سے آپ ان کو ضرور ملیں. اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی بات کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی. بڑی، اب دیکھیں حضرت علی کیا پیاری بات اس کو سجا رہے ہیں. کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ اللہ لقد آثارک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے. وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بالکل غلطی پر تھے، ہم گناہ گار ہیں. تو انہوں نے سر کہا یہ اس ابو سفیان بن حارث میں اور وہ جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں ابو سفیان، ان میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. وہ ابو سفیان وہ ہے، دیکھیں یہ اصل میں تو آئے ہیں اس لشکر کو دیکھ کر واپس بتانے کے لیے. دونوں بالکل فرق ہے. ابو سفیان جو ہے وہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، اور وہی جنگوں میں نے آپ کو بتایا کہ احد میں بھی وہ لشکر کا کمانڈر تھا، پھر اس میں احزاب میں بھی. لیکن یہ وہاں کا ایک بڑا رشتہ دار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ آئے ہیں ایکچولی چیک کرنے کے لیے کہ یہ اب یہ لشکر جو آ رہا ہے کتنا بڑا ہے. اب یہ کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، اور پھر حضرت علی نے بھی اس کو اسی طرح بتایا کہ جیسے حضرت آئی یوسف نے آپ تھوڑا ذرا بات کو سمجھیں. انہوں نے منہ سر اس لیے پھیر لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جہالت کے زمانے میں، کفر کی حالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک میں دم کر رکھا تھا. صحیح. یہ وجہ تھی اور منہ پھیرنے کی. لیکن حضرت سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اور آپ نے، کیونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ، تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹی پڑھائی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہو حضرت یوسف کو جو بھائیوں نے کہی تھی کہ ہم نے ظلم کیا، ہم غلطی پر تھے، آپ ٹھیک تھے، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اور جب آپ حضرت یوسف کی بات کہیں گے، حضرت علی کا مقصد یہ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو معاف کر دیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا. ذرا آپ آگے پڑھیں نا کہ حضرت، ہاں، چنانچہ ابو سفیان نے یہی کہا، اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ یوسف کی آیت معنون لکھی ہے اس میں، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی غلطی نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو بھی بخشے، وہو ارحم الراحمین. اللہ کی صفات کیسی لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے رحم کرنے والوں پر بھی رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مکے کے بالکل قریب ہو رہا ہے. وہ جو اس لشکر کو دیکھنے آئے ہیں ابو سفیان اور یہ دوسرے ساتھی ان کے، انہوں نے دیکھ لیا کہ لشکر بھی بہت بڑا، اور مکے والوں میں تاب نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. لہذا یہ مر زہران جو ہے، یہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں جو بالکل قریب ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا مہینہ ہے وہاں اپنا روزہ توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، جب سفر میں تکلیف ہو تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. سفر میں، عام طور پہ انتہائی بیماری کی حالت میں بھی، لیکن سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، اور صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا. تو گویا یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے ایک عزیز تھے، وہ کہنے لگے، میں نے کہا کہ سفر میں روزہ اس زمانے میں مشکل ہوتی ہوگی. وہ جہاز میں بیٹھے یہاں سے پیرس کے لیے، تو انہوں نے روزہ رکھ لیا.
اب پیرس میں ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ زبان وہ نہیں جانتے، اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ شراب ہے، یہ پانی ہے، اس میں تمیز بھی ان کو نہیں سمجھ آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں دی ہیں ہم ان سہولتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئندہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ عقل مند اور وہی کتابیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں، آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ ضرور نماز قصر پڑھیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت ابا پیج 544 پہ آ جائیں۔ ابو سفیان دربار نبوت میں۔ اچھا، اب حضرت عباس آپ کو پتہ ہے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں نے دیکھا کہ یہ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو ساتھ ہو لیے، اور یہ سفید خچر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس پر نکلے۔ ان کا مقصد تھا کہ کوئی بندہ مل جائے اور قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ اچھا، ادھر قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس لیے انہیں حالات کا علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لیتا تھا۔ یہ کون ابو سفیان ہے؟ یہ وہی سردار ابو سفیان ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس کا انہوں کا بیان ہے کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی دی، وہ باہم رد و قدا یعنی بحث کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی نہیں دیکھا۔ جواب میں بدیل کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ میں جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ سے کہیں کم تر اور ذلیل ہیں کہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ وہ اب ان کو رہ رہ کے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے بنو خزاعہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پانے کے لیے تیار رہو، اور یہ لشکر تو کہیں بڑا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی آواز پہچان لی، ابو حنظلہ نے بھی میری آواز پہچان لی، ابو الفضل نے بھی کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ اس نے کہا اب ہیلہ کیا ہے، یعنی اب کیا طریقہ ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، جو تم نے جرائم کیے ہیں نا اس کے نتیجے میں ضرور، لہٰذا اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس دونوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور اس پر سوار میں ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں حضرت عباس اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے، اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا، کہ خود بخود آ گیا چل کے۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے اور میں نے اپنی خچر کو ایڑی لگائی، میں آگے بڑھ گیا اور خچر کو سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج میرے سوا کوئی آپ سے سرگوشی نہ کرے۔
جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر نبی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا، اگر یہ نبی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے تو زیادہ پسندیدہ ہے، اگر اس کی وجہ سے میرے لیے صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں کس کے درمیان؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک مخلص مسلمان حضرت عمر کے درمیان۔ ان کو پڑھیں سمجھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عباس یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ۔ اب دیکھیں فیصلہ کتنا عقل مندانہ اور کتنا ٹائم کے ساتھ، کہ آپ ان کو لے جائیں اپنے ڈیرے پر۔ کس کو؟ ابو سفیان کو۔ میں حاضر کیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ بالدعوت۔ پھر دیکھیں آپ، ابو سفیان نے کہا میرے باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں، میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کام آیا ہوتا۔ اب اس کو احساس ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بتوں کی کوئی مدد نہیں، وہ کسی کام کے نہیں۔ اور اب اس نے جب اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ تائید و نصرت اللہ کی میرے ساتھ ہے، تم نے تو سارے جتن کر دیے۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر علیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کھٹک باقی ہے۔ پھر بھی اس نے، کافر نے، یہ بات کہہ دی۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارنے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ کس نے کہا؟ حضرت عباس نے۔ اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ یہ پیج 546 پہ میں ہوں۔ میں نے کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے، کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہیں، بڑے آدمی تھے نا، کہ ان کو بڑے اعزاز بڑے پسند ہیں، لہذا کوئی اعزاز دے دیجئے۔ اب سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے بھی امان ہے۔ اس کو تو امان دے دی نا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ فرمایا اب دیکھیں مکے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر انصاف اور عدل کے ساتھ اور بغیر قتل و غارت کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ابو سفیان ہی نہیں، اس کو نہیں امان دی، جو اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان۔ اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان، اور جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان۔ تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج یہاں رک جاتے ہیں۔ کوئی کل ذرا پڑھ کے آئیے اور سوالوں کی تیاری کر کے آئیے، تاکہ میں کل آپ کے سامنے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مکہ فتح ہو گیا، وہ مکہ جس نے دنیا رہتی دنیا تک قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ ہونا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں ہمیں ڈیلیور کیا مکہ کو، کہ وہاں سے بت پاک جو کل آپ پڑھیں گے، تو آج بھی مسلمانوں کا پوری دنیا میں فرض ہے کہ اس کی حفاظت کا ہر طرح سے اہتمام کریں، ورنہ اگر وہ نہیں ہوگا تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کو دجال سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔
یہ سراسر اس رب کا کمال ہے. بالکل. دیکھیں نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما کر کس طرح ان کو اعزاز بخشے ہیں. یہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں کہ وہ نبی جو زندگی کی امان پانے کے قابل نہیں رہ چکا تھا 13 نبوی میں مکے میں، اس کو اللہ نے کیا مکہ فتح کر رہے ہیں اور مکہ کا وہ سٹیٹس بحال کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تھا. اللہ اکبر. سر یہ ابو سفیان نے تو اب اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی جو بیوی تھی ہندا، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ آگے آپ اس کو نے بھی کل کر پتہ لیا. چلے گا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس نے بھی کر لیا تھا. یہ اور سب دوسرا سر یہ ابو سر سفیان ایک کی اور اولاد میں سے مجھے تھے نا معاویہ بھی، حضرت معاویہ بھی اور یزید. وہی ان کے بیٹے تھے دونوں. معاویہ بیٹے سر ایک یزید میں جو ام یزید اور حبیبہ حضرت معاویہ بیٹے تھے ان جی کے ابو بالکل. سفیان. تو معاویہ یہ حضرت بیٹے تھے معاویہ سر جی، اور نہیں معاویہ سر، کے بیٹے حضرت یزید معاویہ تھے. اور یزید باپ بیٹے تھے تو بھائی تو نہیں ہوئے نا. نہ سوری ہاں معاویہ باپ تھے اور یزید ان کے ہاں بیٹے تھے. یزید ان کے بیٹے تھے. ہاں اس کتاب میں غلطی ہے، انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے. یو رائٹ. اس یہاں کتاب پہ میں میں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہاں اگر دوسری کتابیں پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ واقعات کا صحیح بیان نہیں ہے. یہ جو ابو سفیان ابھی مسلمان ہوئے ہیں لاسٹ آپ کی جب جاری تھا خطاب، تو یہ ان کا نام ابو سفیان بن حرب ہے. ایک ابو سفیان بن ہاں حارث پہلے. یہ ابو جی سفیان ہاں. بن حرب ہے، وہ ابو سفیان بن حارث تھے. ہاں ٹھیک ہے سر یہ جو ٹھیک ان ہے. کی بیوی تھی ام حبیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ بھائی کیونکہ جب یہ رخسانہ صاحبہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ ابو سفیان جب مدینے گیا تجدید کے لیے تو وہ اس وقت ام حبیبہ جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ مسلمان علیہ تھے. وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھیں. اور عقد میں اس تھے. نے اپنے باپ سے جو ڈائلاگ نہیں سنے آپ نے، جی اس نے کہا کہ تم اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، تم مشرک ہو، تم پلیت ہو، اور یہ بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ہاں اللہ یہ اکبر. لیکن ام حبیبہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا ہے نا، اس کی کوئی اس کے اندر ڈیٹیل آئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے شاید سوال کیا. ہر چیز کی ڈیٹیل تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن ہاں سر جی. جی واقعات پڑھ صحابیات کے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. کچھ ہم باتیں ہمیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی ہیں. بے شک ٹھیک. بے شک. بے نہیں شک. سر جی، صحابیات کے نا ان میں چیپٹرز جو ہے نا ان میں ہے ان کا ذکر کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی. دیکھیں امہات المومنین کا سارا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ. صحیح ہے صحیح. بالکل صحیح. سر جی یہ آپ نے بتایا تھا قرآن پاک میں کون سی صورت اور کون سی آیت سے کون سی آیت تک فتح مکہ کا تبصرہ ہوا، لکھوا دیجیے پلیز. ہاں یہ سورہ دیکھیں فتح مکہ پہ تبصرہ ہوا ہے. سورہ نصر جو ہے پوری سورت 3 آیتیں ہیں. ارم سمجھ آ گئی بات؟ جی سر الحمدللہ. تو کل ذرا پڑھیے اس کو پورے کو، موقع ہے آپ کے ساتھ، اور میں اس کو کل مکمل کروں گا. اور اس کے بعد ہمارے 2 رہ جائیں گے، غزوہ حنین، طائف اور غزوہ تبوک، کیونکہ یہیں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں حنین سے آپ طائف آئے ہیں، طائف سے پھر واپس مدینہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا آخری مارکہ جو ہے غزوہ تبوک ہے، جس میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں. آپ کی عمر 62 سال ہے. 1 سال بعد یا 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے بعد سورہ حج کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی ضرور بیان کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. حج میں تو حجت الوداع اور اس کے حجت خاص الوداع میں تو حضور شامل تھے نا. انشاءاللہ
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन। सर जज़ाकल्लाह अल्लाह सर। पाक आपको भी जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपके साथ जुड़े हुए हैं अल्लाह पाक इसी तरह बैठने की, समझने की तौफीक दे। कितना कुछ आमीन। हम लोगों को मिलता है, कितना कुछ हम लोगों को मिलता है, बस उस जात का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको माफ कर दे, हम लोगों से कोई भी खता होती है, और हम लोगों के औलादों को भी नेक करे और दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए। तमाम दुनिया के आमीन। मुसलमानों आमीन। को, और गाजा अल्लाह। के मुसलमानों को, सूडान के मुसलमानों पे रहम करे परवरदिगार। आमीन। जो कोई जज़ाकल्लाह। बहन भाई बीमार हैं उसको भी अल्लाह पाक अपनी रहमतों से शिफाए कामिला और आजला अता फरमाए, और हम लोगों की औलादों को नेक करे और माफ आमीन। कर दे हम लोगों की